السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، دین کا راستہ یہ قابلیت کا راستہ نہیں ہے بلکہ قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی بلکہ یہاں تڑپ رکھنے والے قبول ہوتے ہیں۔ تاریخ اس بات پہ شاہد ہے اور ہر انسان دیکھ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے ذہین و فطین، بڑے علوم و فنون کے ماہر، اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانتوں سے، بڑی فطانتوں سے نوازا ہے اور بہت ساری صلاحیتیں رکھتے ہیں، بڑی قابلیت رکھتے ہیں، لیکن جب دین کے معاملے میں انہیں دیکھا جائے تو وہ زیرو نظر آتے ہیں۔ اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ایک طرف بڑے قابل لوگ تھے دنیاوی اعتبار سے، بڑے ذہین تھے، اپنے آپ کو ابو الحکم کہنے والے، لیکن دنیا نے انہیں ابو جہل بنتے ہوئے دیکھا۔ اور دوسری طرف قبولیت کا یہ انداز کہ کہیں حضرت سلمان فارس سے آئے ہیں، کہیں حضرت بلال حبشہ سے آئے ہیں، کہیں حضرت صہیب روم سے آئے ہیں، لیکن قبولیت اور تڑپ رکھنے والے اللہ رب العالمین نے انہیں قبولیت سے نواز دیا۔ تو یہ دین کا جو کام ہے، یہ دین کا جو راستہ ہے، اس کا انتخاب جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری ذہانت اس میں کام نہیں آئے گی، ہماری سمجھداری اس میں کام نہیں آئے گی، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاں اگر ہم قبول ہو گئے اور اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا تو ہم ذہنی طور پر اگر کمزور بھی ہیں، جسمانی طور پر کمزور بھی ہیں، مالی طور پر کمزور بھی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے ہاں رد کر دیے گئے تو ہماری نہ ذہانت کام آئے گی، نہ مالداری کام آئے گی، نہ حسن و جمال کام آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اور اللہ رب العالمین اس بندے کو قبولیت سے نوازتے ہیں جو اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے، جو تڑپ رکھتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، جو خواہش رکھتے ہیں، جو قبول ہونا چاہتے ہیں، جو اللہ کے ہاں اپنی قبولیت چاہتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور انہیں اپنا راستہ دکھاتے ہیں، انہیں قبولیت سے نوازتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے سمجھا کہ میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑے بڑے فنون کا ماہر ہوں، میرے پاس حسن و جمال ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس ذہانت ہے، فطانت ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن اللہ کے دین میں پھر قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کر لے، اور جسے اللہ نے دین کے لیے قبول کر لیا اسے دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں مل گئی۔ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جسے اللہ رب العالمین قبول کر لیں اور اپنے دین کے لیے جس کا انتخاب کر لیں اور جس کو چن لیں۔ اور اگر اللہ نہ چنے تو مالدار بھی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، حسن و جمال والے بھی رہ جاتے ہیں، اور بڑی ذہانتیں اور فطانتیں جمع کیے ہوئے اور بڑی صلاحیتوں کے مالک اور بڑے قابل لوگ، لیکن جب اللہ کے ہاں رد کر دیے جاتے ہیں تو کسی کام کے نہیں ہوتے۔ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے، ان کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس دین کے راستے میں قبول کر لے۔ اللہ سے ہمیں ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ کیونکہ جو دین کے لیے قبول ہو گیا وہ اللہ کی جنتوں کا وارث بن گیا، اور جو دین کے معاملے میں اللہ نے رد کر دیا اور جسے رد کر دیا گیا وہ آخرت میں بھی ناکام ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔